ہر موضوع. تو ایک ہے تقلید مطلق اور ایک ہے تقلید شخصی. تقلید مطلق اور تقلید شخصی ذہن میں آ گیا. اب پہلے دلائل ہیں تقلید مطلق کے، پھر دلائل ہیں تقلید شخصی کے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ تحقیق والا راستہ نہیں، تقلید والا راستہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کے راستے پر چلو. اور جن پر انعام کیا وہ کون ہیں؟ النبیین انبیاء، الصدیقین صحابہ، الشہداء شہید، الصالحین اولیاء. یہ 4 قسم کے لوگ. اللہ رب العزت نے ایک طبقہ نہیں بیان فرمایا، 4 بیان فرمایا. یہ بات توجہ سے سمجھنا، 4 بیان فرمائے. یہ 4 کیوں بیان فرمائے ہیں؟ اس لیے کہ اب نبی تو پیدا ہوگا نہیں، نبی تو پیدا نہیں ہوگا. میں بار بار سمجھاتا ہوں نا، یہ نہیں کہنا کہ حضور آخری نبی ہے اب کوئی نبی آئے گا نہیں. یہ نہیں کہنا حضور آخری نبی ہے اب کوئی نبی پیدا، یہ نہیں کہنا آئے گا نہیں، یہ کہنا پیدا نہیں ہوگا. جب اس عنوان پر بات ہوئی پھر میں اس میں تفصیل سے بات کر لوں گا. نبی تو پیدا ہوگا نہیں، اب کیا کریں؟ کس کی مانیں؟ فرمایا صدیقین صحابہ کی. جب نبی نہیں تو صحابی بھی نہیں، پھر کس کی مانیں؟ شہداء کی. بزدلی کا دور ہے، نہ جہاد کریں گے نہ شہید ہوگا. ایکسیڈنٹ میں شہید ہو جائے تو الگ بات ہے، ویسے تو نہیں ہونا. اگر شہید ہو بھی جائیں اور شہید سن بھی لے، وہ بتا بھی دے تو ہم سن نہیں سکتے، وہ برزخ میں. اب کیا کریں؟ فرمایا صالحین اولیاء. چوتھا طبقہ پھر اولیاء کا ہے. اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا نبیین، پھر صدیقین، پھر صالحین اور پھر شہداء. چوتھا طبقہ. اور یہ ذہن میں رکھنا، یا نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین فرمایا، المجاہدین اور صالحین نہیں فرمایا. اس کی وجہ مجاہد بن کے بندہ دھوکہ دے لیتا ہے، شہید بن کر دھوکہ نہیں دے سکتا. پگڑی مجاہدین والی ہے، گاڑی مجاہدین والی ہے، اور بھیک مانگتا پھر رہا ہے جہاد کے نام پر. کسی کو کیا پتہ مجاہد ہے کہ نہیں؟ مجاہد بن کے دھوکہ دے سکتا ہے، شہید بن کر دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے مجاہدین نہیں فرمایا، شہداء فرمایا ہے. تو یہ 4 طبقے بیان فرمائے. توجہ رکھنا. پہلا طبقہ نبیین کا، نبی پیدا ہوگا. دوسرا طبقہ صحابہ کا، جب نبی پیدا نہیں ہوگا تو صحابی ہوں گے نہیں. تیسرا طبقہ شہداء، ہر جگہ پہ شہید ہوتا ہے. چوتھا طبقہ کون سا ہے؟ صالحین، ہر علاقے میں آپ کو ملیں گے. آج جو بندہ خود کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ خود کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان ہے یا نہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتا نبیوں کو چھوڑ دو، صحابہ کو چھوڑ دو، شہیدوں کو چھوڑ دو. وہ جب بھی حملہ کرے گا صالحین پہ کرے گا. اولیاء کون سی دلیل ہے؟ اکابر کون سی دلیل ہے؟ دلیل تو اللہ یا اللہ کا رسول ہوتا ہے، قرآن یا حدیث ہوتی ہے. تو جس نے علماء سے، یہ بات توجہ سمجھنا، جس نے دین دشمنی کرنی ہے، جس نے پوری طاقت لگانی ہے کہ دین مٹ جائے، وہ حملہ علماء پہ کرے گا، اولیاء پہ کرے گا، اکابرین پہ کرے گا. اس دور میں دین کو محفوظ رکھنے کی سب سے مضبوط، سب سے اہم اور سب سے آسان صورت اولیاء اور علماء کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. اور پوری محنت کی جا رہی ہے کہ علماء سے کاٹو. ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ علماء سے جڑو. جس کو ہماری ترکیب سمجھ نہیں آتی اس کا ایک ہی اعتراض ہے، اصل عنوان تو ختم نبوت ہے، اصل عنوان تو صحابہ ہے، یہ کیا فقہ اولیاء محدثین پہ لگے ہیں. میں کہتا ہوں بات توجہ سے سمجھو. آپ چلو الصالحین، پھر شہداء، پھر صدیقین، پھر نبیین. تو جس نے حملہ کرنا ہے پہلے صالحین پر،
پھر شہداء پر، پھر صدیقین پر، پھر نبیین پر، یہ آخری درجہ ہے۔ مجھ جیسا بندہ جو صالحین پر حملے کو برداشت نہیں کرتا، وہ شہداء پر حملہ برداشت کیسے کرے گا؟ جو شہداء پر حملہ برداشت نہیں کرتا، وہ صحابہ پر تبرہ برداشت کیسے کرے گا؟ جو صحابہ پر نہیں کر سکتا، وہ ختم نبوت پہ حملہ برداشت کیسے کر سکتے؟ ہمارے بارے میں کہتے ہیں اصل تو وہ ہے، یہ کس میں لگے ہوئے ہیں؟ اور بھئی اصل نہیں، جس شخص نے یہاں پہلی صف پر آپ پر حملہ کرنا ہے وہ دروازے سے گزرے گا، تو گارڈ یہاں ہونا چاہیے، دروازے پر ہونا چاہیے؟ جی گارڈ سے کو کیا دروازے پر کھڑا ہوا ہے، جوتیوں کے پہرے دے رہا ہے، گولی والے نے اندر مانا تو دروازے پر کھڑا ہوا ہے، چل اندر جا کر کھڑا ہو، صدقے جاؤں تمہاری عقل پہ۔ اور جو وہاں سے اندر آ گیا اس کے لیے حملہ کرنا کیا مشکل ہے؟ گارڈ دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر کھڑے نہیں ہوتے، اگر کھڑے ہوں گے بھی پہلے گیٹ پر ہوگا، پھر محراب پر ہوگا، پھر کوئی اندر ممبر پر کھڑا ہوگا۔ یہ نہیں ہے ممبر والا ٹھیک ہے محراب والا ہٹا دو، محراب والا ٹھیک ہے گیٹ والا ہٹا دو، پہلے گیٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں بات اچھی طرح سمجھو، اگر آج کے دور میں مثال سمجھو نا تو یوں سمجھو نبی مصلی پر ہے، صحابی یہ محراب ہے، اس کے بعد شہید یہ محراب کا دروازہ ہے، اس کے بعد علماء اور صحابہ یہ ہماری مسجد کا گیٹ ہے۔ پہلے گیٹ پر پہرا دو، اندر نہ آئے، پھر محراب کے دروازے پر پہرا دو، ممبر پر نہ پہنچے، پھر ممبر پہ بندہ کھڑا کرو تاکہ مصلی پر نہ پہنچے۔ ہم گیٹ پر کھڑے ہیں کہ اندر داخل ہی کوئی نہ ہو۔ ان کو طریقہ نہیں آتا، ان کو پتہ ہی نہیں کیسے ہوتا ہے، عجیب بات ہے۔ میں علماء کا دفاع کروں، علماء کا، جو شخص عالم کی توہین برداشت نہیں کرتا وہ صحابی کی توہین کیسے برداشت کرے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج سے 5-6 سال گزر گئے ہیں، میں الزامات کو جوتیوں کی نوک پہ بھی نہیں لکھتا، لیکن ایک بہت بڑا الزام میرے خلاف یہ تھا، اس نے کہا جی اگر تم نے مماتی ساتھ ملائے نا تو میں پھر شیعہ بلا لوں گا۔ میں نے کہا میں مماتی برداشت نہیں کرتا، شیعہ برداشت کر لوں گا۔ کچھ عقل سے کام لو، الزام لگاؤ لیکن ایسا لگاؤ جو بنتا تو ہونا یار، نہیں سمجھے؟ کوئی بنتا لگاؤ نا۔ میں چھوٹے سے چھوٹا باطل برداشت نہیں کرتا، میں اتنا بڑا ساتھ برداشت کر لوں گا۔ اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں ہے؟ کوئی ویڈیو نہیں جی، کوئی آڈیو نہیں، کوئی نجی مجلس نہیں، کہاں ہے؟ یہ تو آپ کے مخالف کا کام ہے، روایت ہے، راوی کہتا ہے آواز آئی ہے، یہی کام تم نے شروع کر دیا۔ تمہیں نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ بھئی آپ کا مخالف کہتا ہے نا آواز آئی ہے، یہ آپ بھی کہتے ہیں آواز آئی ہے، کوئی حوالہ، کوئی ثبوت، کوئی پروف؟ ہمارے جتنے سباق ہو رہے ہیں ویڈیو ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ سبق فلاں استاد نے پڑھایا ہے، استاد نے سبق میں فلاں بات کہی ہے، ثبوت؟ اس کے سبق تو ویڈیو میں ہو رہے ہیں، کہاں اس نے پڑھا دیا ہے؟ کوئی جگہ تو بتاؤ، کہاں بتا دیے؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم طبقات کتنے؟ 4۔ نیچے سے اوپر جاؤ، نمبر 1 صالحین، پھر شہداء، پھر پہلے دفاع کس کا کرو گے؟ نبی سے صحابی ہے، صحابی سے ولی ہے، ولی کا دفاع کرو، صحابیت کا دفاع ہو، صحابیت کا دفاع کرو، نبوت کا دفاع ہو، نبوت کا دفاع کرو، پھر ختم نبوت کا دفاع ہو۔ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں ان چیزوں؟ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بس یہ ذہن سازی ہے، اصل تو ختم نبوت ہے، اصل تو فلاں ہے۔ میں کہتا ہوں الحم سے والناس تک پورا قرآن اصل ہے، حضور پاک کی روایات تمام اصل ہیں، آدم سے لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء اصل ہیں، سارے صحابہ اصل ہیں۔ بس جو جس کام میں لگا ہے اس کے لیے دعائیں کرو، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین۔ ہر جگہ کی کوئی ضرورتیں ہوتی ہیں، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ اب یہ عنوان لمبا ہو جائے گا ورنہ میں اس پہ گھنٹہ آپ کو سمجھاتا۔ اللہ کے نبی سے صحابی پوچھتا ہے ایو الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ حضور پاک نے کیا فرمایا؟ بتاؤ۔ ایک جواب دیا، کبھی فرمایا الجہاد، کبھی فرمایا الصلاۃ لوقتہا، کبھی فرمایا بر الوالدین۔ تو سارے کام افضل کیسے ہو گئے؟
ایک ہی افضل ہوگا، افضل اس میں تفصیل ہے، ایک ہی ہوگا نا سب سے افضل۔ سب سے افضل سارے کام کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی کے لیے یہ افضل ہے، کسی کے لیے یہ افضل ہے، کبھی یہ افضل ہے، کبھی یہ افضل ہے۔ یہ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ختم نبوت ہی اصل ہوتا ہے، پوری امت کو اس پہ کٹ جانا چاہیے اور دفاع ہونا چاہیے، ضرورت آ گئی نا۔ آج کل خاکوں کا مسئلہ چل رہا ہے، پوری امت میدان میں نکلے، ہم کہہ رہے ہیں پیچھے رٹے، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ بیٹھ جائے، پوری امت نکلے۔ ایک وقت آتا ہے کہ صحابی کی ناموس کا مسئلہ آ جائے، پھر سب سے اہم کیا ہے؟ وہی مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ کے ہاں کسی مسجد کا مسئلہ آ جائے، اس وقت سب سے اہم مسئلہ کیا ہوگا؟ وہی مسجد کا مسئلہ ہوگا۔ یہ سب دین کے تقاضے ہیں، سب دین کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک دلیل کو تھوڑا سا جی چاہتے ہیں اس کو کھولوں، اس کو اور کھولوں، اس کو اور کو کھولوں۔ مجھے یہ مسئلہ ہے کہ آپ بڑے آدمی ہیں اور آپ کا وقت بہت تھوڑا ہے، بس یہ ہماری ٹینشن ہے۔ ہر بندے کی ٹینشن ہوتی ہے، ہماری ٹینشن ہمارے استاد نہیں ہے، ہماری ٹینشن ہمارے شاگرد ہیں۔ کراچی کے طلبہ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ بس وقت بہت کم ہوتا ہے، تو پھر ہم کیسے دلیل کو کھول سکتے ہیں؟ چھوٹے لوگوں کے پاس وقت بہت ہوتا ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے پاس وقت بہت ہے۔ آپ بڑے لوگوں کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، پھر ہمیں دلیل کو سمیٹنا پڑ جاتا ہے۔ نمبر 2، اس پر میں بڑی تفصیل سے بات کیا کرتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، میرے صرف صراط الذین علیہم، صراط مستقیم کے لفظ پر 3 گھنٹے کے بیان ہیں، 3 سال کے بیان ہیں۔ ایک سال میں ایک عنوان، دوسرے سال اسی جگہ دوسرا عنوان، تیسرے سال اسی جگہ تیسرا عنوان۔ 3 کانفرنسیں کرتا ہوں تو پھر صراط مستقیم کے لفظ پہ تقریب وہ قریب ہونے کے قریب ہوتی ہے، بس چلو جی کچھ لوگوں کو سمجھ آ گیا۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، نمبر 3 صراط مستقیم پر چلے تو انعامات۔ کتنی تقریری ہو گئی؟ 3۔ پہلے یہ ہے کہ اب یہ میں طرز بتا رہا ہوں جو آپ نے صراط مستقیم عوام کو سمجھانا ہے۔ ہم سمجھاتے ہیں بھئی یہ مسئلہ عوام کو کیسے سمجھانا ہے، یہ عوام کو کیسے سمجھانا ہے، دیہاتوں میں بھی آپ کیسے کریں۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات۔ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ توجہ رکھنا ذرا، معنی سنو۔ صراط مستقیم کا معنی ایک ہے حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ عربی میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے افراط، حد سے اتر جائے تفریط، حد پر رہے اعتدال۔ شریعت میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے الحاد، حد سے اتر جائے بدعات، حد پہ رہے صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت۔ معنی سمجھ آیا؟ میں نے آپ سے کہا سبحان اللہ کو نہیں بتاؤ، میں نے کہا، لیکن آپ نے کہا نا یہ ہوتا ہے سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ شروع میں تمہید باندھو، بات سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے؟ یہ کیا ہو؟ یہ کوئی تقریر ہے؟ یہ کوئی نعت ہے؟ آپ نے سبحان اللہ کہنا، تو میں مذاق نہیں کرتا، میں ابھی صراط مستقیم پر ابھی بولنا شروع کروں نا، آپ دیکھنا اٹھتے کیسے، آپ اپنی اٹھان دیکھنا، آپ کو سمجھ آئے خطابت کیسے کسے، آپ اٹھان دیکھنا اور آپ سبحان اللہ کے نعرے دیکھنا، ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک عقیدے پر آپ دیکھیں گے آپ کیسے اٹھتے ہیں۔ خطابت اسے کہتے ہیں، سوتے کو اٹھا دو، اٹھے کو سلا دو، 1 منٹ کا گھنٹہ گھنٹے میں پھیلا دو، گھنٹے کا بیان منٹ میں سمیٹ دو، اسی کا نام خطابت ہے۔ 1 منٹ کا بیان ہے، اس کو گھنٹے میں پھیلاؤ، گھنٹے کے بیان کو 1 منٹ میں سمیٹ دو، یہ ہے خطابت۔ الحمدللہ خطابت تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے، سمجھتے ہیں؟ لونڈی وہ ہوتی ہے جس کا کوئی حق مار نہیں ہوتا، کوئی اس کی باری شاری نہیں ہوتی، دن کو دل کرے یا رات کو دل کرے، جب دل کرے بس وہ لونڈی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا لونڈی کا معنی بھی سمجھانا چاہیے نا، لونڈی کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا لونڈی کیا ہوتی ہے۔ چلو ایک ہے صراط مستقیم کا معنی، ایک ہے علامات، اور ایک ہے صراط مستقیم پہ چلے تو انعامات کیا ہے۔ یہ 3 عنوان سمجھانے والے ہیں۔ آگے دیکھیں دلیل نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا